کہتے ہیں ایک کمزور ریاست کے کچھ طاقتور لوگوں کو جب کسی کی بات پسند نہ آتی تو وہ اسے قید خانے میں قید کر دیتے۔ وہاں ایک جادوگر آتا اور اپنے جادو سے اچھا خاصا بولنے والوں کی زبانیں گونگی کر دیتا۔ یوں یہ طاقتور لوگ اس جادوگر کے جادو سے لوگوں کی سوچ اور دماغوں کو بدلنے لگے۔ ان طاقتور لوگوں کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ریاست کا بادشاہ بھی ان کے آگے بھیگی بلی بنا رہتا۔ کہتے ہیں اس ریاست کے قاضی کے ہاتھ میں قلم تو اس کا اپنا ہی ہوتا، مگر اس میں سیاہی یہ لوگ بھرتے تھے۔ دھیرے دھیرے جنتا کو یہ علم بھی ہو گیا کہ بادشاہ کے منہ میں اس کی اپنی زبان نہیں ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جنتا کو یہ علم بھی ہو گیا کہ ان طاقتور لوگوں کے اپنے ذاتی منہ میں بھی اپنی زبان نہیں ہے۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ریاست کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، مگر کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہر طرف عجیب سا شور تھا۔ دولے شاہ کے چوہے رقص کر رہے تھے۔ زبانیں گونگی کرنے والا جادوگر لوگوں کو گونگا کر رہا تھا۔ ریاست کے میراثی طاقتور لوگوں کی شان میں قصیدے بیان کر رہے تھے۔ علم و حکمت کے چراغ بجھائے جا رہے تھے۔ سوال پر پابندی تھی، مگر جواب سب کو معلوم تھا۔ یہ آج کی نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، اس وقت کے لوگوں نے ہاتھوں میں لوٹے پکڑ رکھے تھے۔ اس دن چڑیا گھر کے مالی نے شیر کے پنجرے کا دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر نے باہر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسے قید خانے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ واپس جنگل کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں اس ریاست میں ایک وقت تھا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جاتا تو واپس ان کو بوری میں بھر کر بھیجا جاتا۔ کہتے ہیں اس ریاست کے سارے سپاہی نشہ کرتے تھے۔ اس ریاست کا ایک تجریدی ڈاکٹر نصاب کی کتابوں میں بھر بھر کر لوگوں کو نشے کے ایسے ٹیکے لگاتا کہ آنے والی 2-2 3-3 نسلیں مدہوش رہتی۔ علم و ادب اور تعلیم وہاں صرف شغل میلہ تھی۔ کہتے ہیں اس ریاست کے نیک لوگ نیکی کی اداکاری کرنے کے بھی پیسے لیتے تھے، یا پھر آج کی جدید زبان میں سمجھ لیں کہ ڈالر لیتے تھے۔ پیسے لیتے تھے، ڈالر لیتے تھے۔ کہتے ہیں اس ریاست کو دیکھ کر پوری دنیا پناہ مانگتی تھی اور وہاں کے لوگوں کو بھی ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف دنیا ہی نہیں، اس ریاست میں رہنے والے لوگ بھی ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود ریاست کے نغمہ نگار ہر 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نیا نغمہ بنا دیا کرتے تھے۔ نغمہ نگاری کا کام اپنے پورے عروج پر تھا۔ ہر کوئی نغمہ نگار بننا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں اس ریاست کے شاعر اپنی شاعری سے نہیں بلکہ اپنے حلیے سے پہچانے جاتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ریاست کے لوگ گندا پانی پی کر بھی زندہ رہتے تھے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آج سے 500-600 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ ان کا آج کی کسی ریاست سے مطابقت ہونا محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے زبانوں کو گونگا کرنے والے جادوگر سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ریاست کہانی کا پہلا حصہ اس ویڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگلی اقساط کا تعلق آپ کی طرف سے ملنے والی رائے کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ عزیر رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔